بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کو مشکل حالات درپیش ہیں، پھر ہم ان سے کیسے نکلیں گے؟ اگر میں قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو اس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت کر لیں۔ یہ قرآن مجید بار بار یہ کیوں کہتا ہے کہ ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، تجسس نہ کرو، دوسروں کی خواہ عیب تلاش کرنے کے پیچھے مت جاؤ، پازیٹیو اپروچ رکھنا۔ یہ ذاتی تعمیر کے لیے اور قومی تعمیر کے لیے لازم ہے۔ منفی سوچ کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کھڑے آدمی کو بٹھانا چاہتے ہیں زبردستی، تو جب آپ اس کو کھینچ کے بٹھائیں گے تو بہرحال آپ کو بھی اتنا نیچے آنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپروچ ہی غلط ہے کہ آپ کسی کی ٹانگ کھینچیں یا کسی کے خلاف چلیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ صحیح اپروچ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ ہم من حیث القوم اور فرد کی حیثیت سے مثبت سوچ اپنائیں۔ صحیح اپروچ ہو نا۔ وہ ایک آدمی بیکاری تھا نا، مانگ رہا تھا، ہاتھ پہ سلامت، اس نے کہا کہ بھائی کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں۔ اس نے کہا تمہارے پاس تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اگر میں تمہیں ان میں سے کوئی چیز اگر میں لے لوں اور تمہیں بدلے میں 50,000 دوں تو کیا تمہیں قبول ہوگا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی جلدی وہ اپنا جو کھیسا تھا، جو اس کی تھیلی تھی، اتاری۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں، یہ اللہ نے تمہیں 2 ہاتھ دیے، کیا 20,000 کے بدلے تم مجھے 1 ہاتھ دینے کے لیے تیار؟ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، 10,000 کی 1 آنکھ مجھے دے دو۔ 2 ٹانگیں دی ہیں، 20,000 اس کا لے لو۔ اس نے کہا نہیں جی، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ اللہ کے بندے دیکھو، تمہارے پاس ایک ایک چیز کی اتنی قیمت میں لگا رہا ہوں اور تم نہیں دے رہے۔ اللہ نے تمہیں کتنی قیمتی چیزیں عطا فرمائی ہیں، جاؤ ان کو بروئے کار لاؤ۔ مثبت سوچ کے ساتھ جب ہم سوچنا شروع کریں تو یقین جانیے کہ یہ بہت ساری مشکلات ہماری حل ہونا شروع ہو جائیں۔ اس لیے جو پہلی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی سوچ کو ہم مثبت کر لیں، قومی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی۔ یہ بڑی دشمنیاں لوگ کرتے ہیں۔ مثبت سوچ کیا ہے؟ کہ بھارت کا ایک ہندوستان ٹائمز کا ایک صحافی فوت ہو گیا، وہ خشونت سنگھ، آپ نے اس کا نام سنا ہوگا۔ تو یہ جاپان کے دورے پر گیا، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کے اندر جس طرح ہمارے ہاں بات میں انڈیا کو، امریکہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں لوگوں میں کوئی رد عمل نہیں ہے امریکہ کے خلاف۔ تو میں نے وہ اپنے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ ادھر آپ کے ہاں بڑی زیادتی کی امریکہ نے آپ کے ساتھ، تو آپ کے ہاں کو اس کا رد عمل نہیں ہے، آپ بات ہی نہیں کرتے اس موضوع پر۔ تو اس نے کہا نہیں، اس نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی۔ اصل میں ہم نے، جو لوگ تاریخ جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تھا، اور امریکہ کے جو بڑی ایک طاقت تھی، اس کی بحری طاقت اور فضائی طاقت، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اسی حملے کے نتیجے میں امریکہ نے 1945 میں، پھر یہ 1941 کا واقعہ ہے، تو اس کے بعد پھر وہ امریکہ جنگ میں کس طرح آیا اور کس طرح اس نے جاپان پر وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے، تو یہ سارے واقعات بعد میں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے زیادتی کی تھی، ہم نے غلط کیا تھا۔ اس نے تو بلکہ ہم پر حملہ کرنے سے پہلے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہتھیار ڈال دو ورنہ میں ایٹم بم گرا دوں گا۔ اس نے تو ہمیں وارننگ دی تھی۔ اچھا، اس مثبت سوچ کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ نفرت پھیلانے کی بجائے، جس طرح ہم لوگ نفرت پھیلاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو مثبت طرف خرچ کرنے کی بجائے ہم صرف نعروں میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ پر لعنت بھیجو، بھارت پر لعنت بھیجو، اور آپ اپنے فرائض منصبی سے بالکل سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ ہے نیگیٹو اپروچ۔ اصل اپروچ کیا ہے کہ آپ آگے بڑھیے اور وہ کام کر گزریے
کہ جو آپ کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر سربلند کر دے. اپنی سوچ کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. یہ دنیا کے اندر اسی طرح مخالفتیں چلتی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ بھی اسی طرح چلتی ہیں، لیکن صحیح جو رویہ ہے وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی آپ کوشش کیجئے، ساری باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں گی. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پر ہماری توجہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہمارے حالات سماجی سطح پر، ملکی سطح پر خراب ہیں، میں انفرادی بھی ساتھ شامل کر رہا ہوں، تو بھائی جو اللہ نے آپ کو عقل اور شعور اور صلاحیتیں دی ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کریں. ماضی میں رہنے کی بجائے حال میں زندہ رہنے کی کوشش کریں. رسی پیٹنے کی بجائے حقائق کی دنیا کے اندر اتریں. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے نا، مجھے اور آپ کو، اس کا 10% سے زیادہ بندہ استعمال نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کی صلاحیت اس سے کہیں زیادہ ہے. سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سادہ مثال کہ آپ بولنا نہیں جانتے تھے، یہ صلاحیت تو آپ کے اندر پیدا ہوتے ہی موجود تھی، لیکن پھر آپ نے بولنا سیکھا. آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے لکھنا سیکھا. آپ نے تجارت کے فن کو پوری طرح سمجھا ہے. آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں تو آپ نے وہاں ساری چیزیں سمجھی ہیں کہ ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے. آپ انجینئر بنے ہیں تو وہ صلاحیت آپ نے اپنے اندر دریافت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی نفس ہی وہ ساری صلاحیتیں اللہ نے روز اول آپ کے اندر ڈال کر آپ کو دنیا میں بھیجا تھا. آپ نے اپنے والدین کی مدد سے، اساتذہ کی مدد سے ان صلاحیتوں کو باہر نکالا ہے. استاد کا یہی کام ہوتا ہے. بس یہی بات سمجھ لے کہ اللہ نے انسان کو جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ بے تحاشا ہے. مثبت سوچ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھیں، شکوے کرنے کی بجائے اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے اللہ نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، جو طاقت دی ہے، جو ذہن دیا ہے، اس کو بروئے کار لائیں. اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی سارے مسئلے حل فرما دے گا. تو رب کریم دعاؤں کو قبول کرتا ہے. لیکن میری بات، میں اس پر اکثر بات کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی 15 سال کے بعد بدر میں جا کر یہ دعا کی تھی. پہلے دن نہیں فرمایا کہ اللہ، پہلے دن بھی اللہ تعالیٰ سنتا تھا، اللہ رب العزت قبول بھی فرما سکتا تھا، لیکن اس کا اصول اور قانون کیا ہے کہ پہلے تم اپنے حصے کی محنت کرو گے، اس کے بعد تم اپنے آپ کو جب میرے حوالے کرو گے تو پھر میں تمہاری دعا رد نہیں کروں گا، اس کے اندر برکت ڈالوں گا. تو بدر میں کامیابی سے پہلے کا سفر حضور کا دیکھنے والا ہے. لہٰذا من حیث القوم اس وقت جن حالات کا ہمیں سامنا ہے، ان چیلنجز کو ہمیں قومی سطح پر اور انفرادی سطح پر اس کا شعور بھی ہونا چاہیے اور ان چیلنجز کو قبول بھی کرنا چاہیے. جب ہم اس کو من حیث القوم فرد کے طور پر قبول کریں گے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے اور قومی تعمیر کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو یہ زوال عروج کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیں 71 کی شکست کے بعد پاکستان ختم نہیں ہوا. بعض معاملات میں پاکستان نے دنیا کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے ایک ایٹمی طاقت کے طور پر دیگر حوالوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک چیلنج نے اس قوم کی آنکھوں کو کھول دیا. آج پھر وہ چیلنج آپ کو درپیش ہے. پاکستان کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس چیلنج کو سمجھنا اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا. لا تعلق مت ہوں. میں تو اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو بات کو سمجھیے کہ نماز میرا اور میرے رب کا معاملہ یہ انفرادی معاملہ ہے. جس طرح یہ عبادت ہے اسی طرح اجتماعی معاملات کے اندر بھی پوری طرح شریک ہونا. وہ معاملہ آپ کے خاندان کا ہو اس میں شریک ہوں، اپنے آپ تک ہی نہ رہیں. وہ معاملہ آپ کے ٹاؤن کا ہو اس میں پورا رول ادا کریں. شہر کا ہے، ملک کا ہے، ملت کا ہے، جس درجے میں بھی ہے اس کے اندر میرا اور آپ کا جو بھی حصہ ہو سکتا ہے وہ حصہ ہمیں ڈالنا چاہیے. یہ دنیا جو ہے نا وہ
امکانات کی دنیا ہے. یہ تاریخ میں اور آپ نہیں بناتے، یہ تاریخ اللہ رب العزت کی طرف، ہم نے اپنا صرف حصہ ڈالنا ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا نا کہ کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، نہیں ہے میری نظر جانب کوفہ و حجاز. کہ یہ امکانات کی دنیا ہے. اگر ہم اس وقت جو حال ہمارے ملک کا ہے اور جن مسائل کا من حیث القوم اور مہنگائی کی صورت میں جو بم پھٹ رہے ہیں پاکستان کے ٹوٹنے کے حوالے سے، معاذ اللہ خدا نخواستہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اس سے من حیث القوم ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی ہے. آپ کا رول کیا ہو سکتا ہے وہ سوچئے، میرا رول کیا ہو سکتا ہے وہ مجھے سوچنا ہے. ہر شخص اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرے تو پھر